بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور بھی التجا ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک بما ترجمہ پڑھا کریں اور ہر وقت وضو میں رہا کریں، درود شریف کا ورد کرتے رہا کریں اور خلق خدا کی خدمت میں معمور رہا کریں۔ اسی میں ہی انسان کی کامیابی اور رب کی رضا پوشیدہ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے خوبصورت گاؤں رام نگر سے، جہاں ایک بہو رہتی تھی جس کا نام آریہ تھا۔ آریہ بہت محنت کش تھی۔ آریہ کا سسرال بہت امیر تھا۔ آریہ کے سسرال میں اس کا ایک خاوند اور اس کا ایک شوہر یعنی اس کا ہسبینڈ اور اس کا دیور تھا اور اس کی جٹھانی اور ساس تھی۔ مطلب یہ ان کی سسرال میں کل فیملی تھی۔ سسرال میں ہنستا بستا کاروبار چل رہا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ آریہ کا شوہر آفس میں جاب کرتا تھا، پھر اس نے آفس سے ریٹائرمنٹ لی اور اپنے باپ کے بزنس کو جوائن کیا۔ ان کا اپنا جوتوں کا کارخانہ تھا اور ساتھ ہی لیڈیز بیگس بھی بناتے تھے۔ ان کے بیگ برانڈیڈ ہوتے تھے اور انٹرنیشنل لیول پہ بکتے تھے، یعنی ان کے بیگ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز یوز کرتے تھے۔ مطلب بہت مہنگا برانڈ تھا اور یہ کافی اچھے خاصے امیر لوگ تھے، ویل اسٹیبلش فیملی تھی۔ آریہ اپنی ساس کے ساتھ بھی بہت اچھی تھی۔ ساس نہیں اس کو اپنی ماں سمجھتی تھی اور ساس بھی آریہ کو اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھتی تھی۔ آریہ اور اس کا پریوار بہت خوش تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آریہ کے شوہر کو ایک سیویئر قسم کی ڈیزیز ڈائیگنوز ہوگی، یعنی اس کو کینسر ہو گیا۔ اب وہ لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ صرف 6 ماہ کا ہی مہمان ہے، اس کے بعد یہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ آریہ بہت پریشان ہوئی، وہ روتی دھوتی۔ پھر کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب آریہ کی بہو، اب آریہ اور ساس اور اس کا دیور 3 ہی لوگ گھر میں رہ کے وقت گزرتا گیا۔ ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دونوں ساس بہویں روتی اور پھر ایک دوسرے کو سہارا دیتی اور پھر چپ کر جاتی۔ آریہ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا 2 سال کا، وہ بھی اب بڑا ہونے لگا تھا۔ آریہ کی ساس کو خیال آیا کیوں نہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے ناظم کی شادی بھی کر دے۔ اس کے لیے اب آریہ اور اس کی ساس نے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ وہ ہر روز لڑکیاں دیکھنے جاتی لیکن کوئی بھی پسند نہ آتی۔ جو بھی وہ پسند کرتی اس کا بیٹا انکار کر دیتا کہ یہ لڑکی پھوڑ ہے، خوبصورت نہیں، یہ گنجی ہے، یہ والی کالی ہے، یہ والی لمبی ہے، وہ والی چھوٹی ہے، موٹی ہے، بس ایسے نخرے کرتا رہتا۔ اصل میں اسے اپنے کالج کی ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ ایک دن اس نے اپنی ماں اور بھابھی کو بتا دیا اور ان سے کہا کہ عالیہ کے لیے، اس لڑکی کا نام عالیہ تھا، اپنی ماں اور بھابھی سے بولا کہ عالیہ کے لیے رشتہ لینے جائیں۔ وہ عالیہ کے گھر کے فرنیچر سامان اور ماں بیٹیاں بہت چالاک لگ رہی تھیں، ایک دوسرے سے آنکھوں سے اور آئی بروز سے باتیں کر رہی تھیں۔ گھر میں کوئی ڈھنگ کا سامان نہیں اور کوئی سلیقہ بھی نہیں تھا۔ ایک تو ہوتی ہے غربت تو تھی ہی، ساتھ میں گندگی بھی پھیلا رکھی تھی، کوئی سلیقہ طریقہ نہیں، کوئی برتن کہاں پڑے ہوئے، کپڑے وہاں پڑے ہوئے، مطلب کوئی سلیقہ نہیں۔ اکثر لوگوں کے گھر میں غربت ہوتی ہے لیکن وہاں سلیقہ ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ان ماں بیٹیوں میں نہ کوئی سلیقہ تھا، نہ تمیز تھی، نہ طریقہ تھا۔ وہ بہت عجیب سے لوگ تھے۔ آریہ اور اس کی ساس کو وہ لوگ بہت عجیب لگے، لیکن کیا کرتے، اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان گئے، کیونکہ جب بھی اسے کوئی لڑکی دکھائی جاتی وہ نقص نکالنے لگتا۔ اب وہ بیچاریاں کیا نہ کرتی، بیٹوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ لڑکی تھی تو غریب، لیکن جیسے ہی گھر میں آتی گئی، راشن پانی دولت زیادہ دیکھا تو آپس سے باہر ہو گئی، اپنی اوقات بھول گئی، لیمٹس بھول گئی۔ کرتی کیا ہے، آتے ساری فتنہ فساد اور دنگا شروع کر دیا کہ میں نے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے ساس اور اس کے آریہ کے ساتھ، اپنی جٹھانی کے ساتھ نہیں رہنا، یہ لوگ ہمارا بزنس کھا رہے ہیں،
ان کو علیحدہ کرو، بلکہ میں تو کہتی ہوں ان کو گھر سے ہی نکال دو۔ اب بیٹا شوہر جو تھا وہ تو اپنی بیوی عالیہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، جو وہ کہتی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، وہ کہتی دن ہے تو مان جاتا دن ہے، وہ کہتی رات ہے تو ایمان لے آتا کہ رات ہی ہوگی، عالیہ سچ کہہ رہی ہوگی۔ ماں کی اور بھابھی کی تو کبھی نہیں سننی تھی اس نے ماں اور بھابھی کو بے دردی سے گھر سے نکال دیا، اور جو بزنس تھا اس پہ اکیلا قبضہ کر لیا۔ حالانکہ وہ بزنس عالیہ کے شوہر کا بھی تھا، کیونکہ دونوں بھائی تھے، دونوں پہ وراثت تقسیم ہونی تھی، لیکن یہ اکیلا ہی مالک بن بیٹھا کیونکہ اسے عالیہ نے کہا تھا۔ اب وہ بیچاری بوڑھی ساس اور بیوہ عالیہ کہاں تھانہ کچہری کرتی، کن مردوں سے باتیں کرتی، کہاں جاتی کیا نہ کرتی، وہ خاموش ہو گئی اور اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر وہ کرائے پر ایک کمرہ لے لیا، وہاں رہنے لگی، لیکن کرایہ نہیں دے سکتی تھی۔ انہوں نے ایک میدان میں باغ کے پاس ایک جھونپڑی لگائی، ٹاٹ کی جھونپڑی، وہیں رہنے لگی۔ عالیہ پہلے لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی تھی، پھر کام کر کے اس نے کچھ اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ چھوٹا سا اپنا سموسوں کا اور آلو کے پراٹھوں کا اور پکوڑوں کا ٹھیلا کھول سکے۔ اس نے یہ چیزیں خریدی اور اپنا ٹھیلا لگا لیا مارکیٹ کے پاس۔ اب اس کے ہاتھ میں ذائقہ اتنا تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کی کاروبار میں، اس کی دکان میں آتے اور زور و شور سے یہ خریدتے اور شوق سے کھاتے اور ساتھ بھی لے کر جاتے۔ دونوں ساس بہو مزیدار آلو پراٹھا بناتی۔ اب انہوں نے اپنے مینیو میں رول بھی شامل کر لیے تھے۔ پہلے آلو کے پراٹھے تھے اور سموسے تھے اور پکوڑے تھے، لیکن اب انہوں نے چکن رول بھی شامل کر لیے، کیونکہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند آتی تھیں۔ بچے تو روز شام کو اپنے والدین سے ضد کر کے ان کے ٹھیلے سے سامان خرید کر لے کر جاتے تھے۔ اب لوگ یہاں سے لوگوں کے گھر میں جو بھی مہمان آتا وہ اس کے ہی ٹھیلے سے چیزیں خرید کر لے کر جاتے اور اپنے مہمانوں کا سرو کرتے، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ کے پکوان بہت ہی لذیذ تھے۔ اب لوگوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اپنے ہاتھ کے پانی پوری بھی بنائیں۔ اب دونوں ساس بہو نے مل کر پانی پوری بھی ساتھ لگانا شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت دی، ان کا کاروبار رات دگنی دن چگنی ترقی کرتا گیا اور لوگوں کا رش بڑھتا گیا۔ انہوں نے پہلے ٹھیلے سے دکان بنائی اور دکان سے اتنی آمدن آئی کہ انہوں نے بہت بڑا ریسٹورینٹ کھول لیا شہر میں۔ اب شہر کے جتنے بڑے بزنس مین اور جتنے بڑے سلیبریٹیز وغیرہ امیر لوگ ہوتے، ایلیٹ کلاس ہوتی، سب ان کے ریسٹورینٹ میں آتے اور ان کا ریسٹورینٹ ایک برانڈ بن چکا تھا۔ ان کے ریسٹورینٹ پہ آ کر کھاتے اور انجوائے کرتے۔ انہوں نے صرف امیروں کے لیے ریسٹورینٹ نہیں کھولا تھا، انہوں نے غریبوں کو بھی اپنے ریسٹورینٹ میں جگہ دی۔ جن کے پاس بل پے کرنے کے پیسے نہیں ہوتے انہیں یہ فری میں بھی سرو کر دیتی تھیں دونوں ساس بہویں۔ اب انہوں نے نیچے اسٹاف بھی رکھ لیا، کیونکہ گاہک زیادہ تھے اور بہت بڑا ریسٹورینٹ تھا، اکیلے مینیج نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے کوکنگ اسٹاف الگ رکھا، سرونگ اسٹاف الگ رکھا اور مینیج یہ دونوں خود کرتی تھیں۔ اب ان کے کاروبار میں اتنی چمک آ گئی۔ دوسری طرف عالیہ اور اس کا شوہر اب پچھتانے لگے، کیونکہ ان کا کاروبار ڈاؤن جانے لگا۔ اصل میں عالیہ کے شوہر نے کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی تھی اور اسی پارٹنرشپ میں اپنا کاروبار گروی رکھا دیا تھا، کیونکہ یہ جوا بھی کھیلتا تھا اور جوئے میں اپنا کاروبار ہار گیا۔ اب دونوں ہی ہاتھ ملنے لگے۔ ایک دن دونوں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے اتنا بڑا ریسٹورینٹ دیکھا۔ وہ حسد سے باہر اس ریسٹورینٹ کو دیکھنے لگے کہ کاش ان کے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے کہ اس ریسٹورینٹ میں جا کر کچھ کھا لیتے، کیونکہ 2-3 دن سے دونوں بھوکے تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب تو نوبت یہاں پر آ گئی تھی کہ کاروبار تو ہاتھ سے گیا ہی گیا تھا، اب جو ایک مکان رہ گیا تھا وہ بھی داؤ پر لگ چکا تھا، کسی وقت وہ بھی ضبط ہو سکتا تھا، وہ بھی جوئے میں ہار چکا تھا۔ عالیہ کا شوہر وہ اس ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے دیکھتے رہے اور زور کی بارش ہوتی رہی۔ اتنے میں عالیہ باہر کسی کام سے نکلی تو عالیہ نے عالیہ کو دیکھ لیا اور حیران ہوگی کہ عالیہ اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں کیا کر رہی ہے، کیونکہ حسد تو اس کے اندر شروع سے ہی تھا اور وہ تانکا جھانکی کرنے کے لیے اندر گئی کہ عالیہ اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں کیا کر رہی ہے اور اس نے اتنے اچھے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، اتنا مہنگا ریسٹورینٹ کو یہ کیسے افورڈ کر رہی ہے،
کیسے وہ یہاں پر کھانا کھا سکتی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آریہ اور اس کی ساس کا اپنا ذاتی ریسٹورینٹ ہے، یعنی وہ اس ریسٹورینٹ کی مالک ہیں۔ عالیہ آریہ کے پیچھے ریسٹورینٹ میں گئی۔ آریہ نے عالیہ کو دیکھ لیا۔ آریہ حیران ہو گئی کہ یہ کہاں سے آ گئی، اور تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ کہیں پھر سے کوئی دنگا فساد نہ کر دے۔ یہاں کسٹمرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ غیر اخلاقی باتیں کی جائیں۔ اس سے تو پتہ تھا کہ عالیہ بہت منہ پھٹ اور چالاک ہے اور بد لحاظ اور بدتمیز بھی ہے، کہیں یہیں نہ ہنگامہ شروع کر دے۔ وہ دل میں گھبرا گئی۔ عالیہ نے آریہ سے پوچھا، تم اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں اور اتنے مہنگے کپڑے پہن کر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ تم یہاں پر کھانا کھا سکو؟ آریہ نے کہا، تم بیٹھو، میں تمہیں بھی کھانا کھلاتی ہوں۔ عالیہ نے کہا، تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اتنے میں پیچھے سے سرونٹ آیا۔ اس نے کہا، میم، ہم نے جتنے آرڈر ڈسپیس کرنے تھے ہم کر چکے ہیں اور سب آرڈر ڈیلیور ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی اس سرونٹ نے آریہ کو میم بولا تو عالیہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور اس کا حیرت سے منہ کھلا کر رہ گیا کہ یہ کیسے، یہ میم؟ اس سے لگا کہ اس نے کہ کانوں نے غلط سنا ہے۔ اس نے تصدیق کرنا چاہی کہ تم میم، مطلب یہ تمہارا ریسٹورینٹ ہے؟ آریہ نے اثبات میں سر ہلایا، ہاں یہ میرا ریسٹورینٹ ہے، بلکہ میرا نہیں، میرا اور اماں جی دونوں کا ہے، جنہیں تم نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب یہ ہمارا ریسٹورینٹ ہے، دیکھ لو اللہ کی کرنی کیسی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ساس بہوؤں کی نیت صاف تھی، ہم نے خالص دل کے ساتھ تمہیں اپنایا تھا، اپنے گھر میں جگہ دی تھی، بلکہ جب تم نئی بیاہ کرائی تھی تم تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، میں سارے تمہارے کام کرتی تھی اور کبھی تمہارے لیے دل میں حسد اور رنجش نہیں لائی۔ لیکن دوسری طرف تم ہو جو ہر وقت ہمارے خلاف زہر اگلتی رہی اور اپنے شوہر کے کان ہمارے خلاف زہر اگل کر بھرتی رہی۔ تم نے ماں اور بیٹے کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، تم نے ہمیں دھکے دے کر نکالی۔ اب قدرت کا انجام دیکھو، اب تم سڑک پر آ گئی ہو۔ اللہ نے